ہیلو فرینڈس، نکاح نامہ کے حوالے سے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ایک بار نکاح نامہ ہو گیا ہے، ان کا شاید جو سوال ہے کہ نکاح نامے میں بعد میں کچھ چینجز کرنی ہے، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے۔ چینج کا مطلب ہے کچھ ایڈ، یعنی کوئی کنڈیشن یا کچھ اس میں ایڈیشن کروانی ہے۔ اس کے حوالے سے وہ پروسیجر پوچھ رہے ہیں کہ کیا پروسیجر جس کے تحت نکاح نامے میں چینج یا کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ ایک بار نکاح نامہ بن جائے، مطلب نکاح ہو جائے، اس پہ سارا جو کمپلیٹ ہو جائے، گواہوں کے سگنیچر ہو جائیں، دولہا دلہن کے سگنیچر ہو جائیں، ونس نکاح نامہ از پریپیئرڈ، دیر آفٹر اس پہ کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے۔ مینس نو چینج کین بی میڈ ٹو دا نکاح نامہ۔ ابھی جب میں کچھ دیر پہلے لائیو تھا تو یہ میسج تھا، آئے تو کافی تھے، تو یہ سب سے ٹاپ پہ یہ تھا، تو میں نے پھر وہ جیسے میں نے آف کیا تو وہ میسج سامنے آ گیا، اس کا میں نے ان کو یہی رپلائی کیا۔ تو بعد میں نیکسٹ کوشچن پوچھا ہے انہوں نے کہ اگر اس میں کوئی چیز چینج ایڈیشن کروانی ہو تو کیسے کروا سکتے ہیں، چینج کیسے کروا سکتے ہیں، یا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نہیں۔ تو اس کا جواب بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ایک بار نکاح نامہ بن گیا تو بن گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز اس میں سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اور دوبارہ نکاح کیسے ہوگا؟ دوبارہ نکاح ایک ہوتا ہے کہ نکاح نامہ کھو جائے تو اس صورت میں تجدید نکاح کی جا سکتی ہے، یا وہ ڈفرینٹ اس کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ضروریات کے مطابق۔ مگر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نکاح نامہ ایک بار ہو جائے تو اس کا ظاہر ایک کاپی ریکارڈ میں چلی جاتی ہے، نکاح رجسٹرار کے پاس دولہا دلہن کو کاپیز مل جاتی ہیں، تو چینج کین ناٹ بی میڈ۔ اگر کوئی چینج کوئی کر لیتا ہے نکاح نامہ اور وہ بعد میں کہیں چیلنج ہوتی ہے کسی کورٹ میں، وہ نکاح نامے میں جو بھی تبدیلی کی گئی ہے، تو وہ ایک قابل سزا جرم بھی ہے کہ آپ نکاح نامے کے اندر، یعنی اس کو فیبریکیشن یا اس میں فورجری کے کہا جاتا ہے، اس میں پراپر ورڈ ہے اس پر لا، فورج کیا گیا ہے، کہیں نکاح نامے کے اندر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، کوئی اس میں چیز ہٹائی گئی ہے یا کوئی ایکسٹرا چیز لکھ دی گئی ہے، تو یہ پھر انڈر سیکشن آف فورجری آ جائے گا۔ پاکستان پینل کو تعزیرات پاکستان کی قانون کے حساب سے فورجری ہوگی، اور وہ پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جو بھی پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے، ان کو میں یہی کہوں گا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا اس میں سچ ایڈوائس یہ دوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں۔ یا تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ہسبینڈ وائف کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی چیز اگر وہ ایگری کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہسبینڈ ہیز ایگریڈ کہ چلے میں آپ کو کچھ پراپرٹی لے کے دوں گا، آپ کو کوئی گفٹ دوں گا یا کوئی چیز دوں گا، یعنی ایسی کوئی چیز ایڈیشن ہو سکتی ہے نکاح نامے کے اندر، تو وہ تو ویسے بھی بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو رائٹنگ میں لے کے آنا ہے تو نکاح نامے کو تو بالکل نہیں چھیڑنا۔ ایک ایفیڈیوٹ آپ یا ایک کمپرومائز ایگریمنٹ بنا سکتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ، یا جو بھی نکاح نامے کے اندر چینجنگ لانی ہے، اگر ہسبینڈ کچھ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ایکسٹرا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایک ایفیڈیوٹ بنوا سکتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ، اس کا ایفیڈیوٹ ہوگا جو نوٹرائز ہوگا، اوتھ کمشنر سے اٹیسٹ ہوگا، اس کے اندر وہ چیز ان سے لکھوائی جا سکتی ہے کہ میں یہ کروں گا اتنے عرصے میں، یا جو بھی اس کے ڈیٹیلس ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں، یعنی وہ ایک ایفیڈیوٹ بنوایا جا سکتا ہے، حلف نامہ بنوایا جا سکتا ہے۔ نکاح نامہ کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی، اور یہ سب کرنے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ایڈ کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہوگی، جب ہسبینڈ وائف میاں بیوی دونوں راضی ہوں گے تو ہی کسی چیز پہ ایگری ہوئے ہوں گے، تو اس کی پھر وہ جو میوچلی ایگریڈ ہے تو وہ اس پہ عمل کریں، جو بھی کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے۔ نکاح نامے کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، اور اگر رائٹنگ میں ہی لینا ہے تو اس کے لیے ایفیڈیوٹ ایک اسٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ بنوا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز، یہ بھی بلکہ لکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایٹ دا ٹائم آپ نکاح نامے کے اندر یہ چیز لکھنا رہ گئی تھی، مس ہو گئی تھی، اور اب ہم اس کو اسی حوالے سے یہ ایفیڈیوٹ بنا رہے، تو اس کی بھی پھر وہی ایک رائٹنگ میں آ جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ہسبینڈ وائف کی، پھر تو سارے معاملات صحیح چلتے ہیں، لیکن جہاں کہیں گڑبڑ ہو گئی معاملات میں، تو پھر یہ ساری جو رائٹنگز ہوتی ہیں یہ
ان کی اتنی اہمیت رہتی نہیں. اور ویسے بھی نکاح نامہ کے اندر صرف اسلام کی روح کے حساب سے ہمارے مذہب میں اسلام میں تو یہی ہے کہ حق مہر کی رقم کا ایک ہے تقاضا یا ریکوائرمنٹ کہ جب ہسبینڈ وائف کی رضامندی سے نکاح ہو تو ہسبینڈ وائف کو حق مہر کی رقم دے گا. قانونی طور پہ تو یہ اتنی ہی چیز کا پابند ہے ہسبینڈ. باقی جو نکاح نامے کے اندر ڈفرینٹ چیزیں لکھوائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ کنڈیشن شرائط، اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی نکاح نامے کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں جو کہ عام طور پر لوگ لکھواتے ہیں، مختلف قسم کی شرائط لکھی جاتی ہیں، جو اس کا آئی تھنک کالم نمبر 19 ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 19 جو ہے یہ نکاح نامے کے سیکنڈ پیج پہ ہے گیس، اس کے اندر یہ اسپیشل ریکوائرمنٹس یا کوئی شرائط ہوں تو وہ لکھی جاتی ہیں. تو وہ شرائط صرف تب تک ہی ان کی ویلیو ہے جب تک دونوں پارٹیز ایگری ہیں تو وہ صحیح ہے. بٹ ونس اگر وہ شرائط کورٹ میں کوئی چیلنج کر لیتا ہے تو موسٹلی یہ ہسبینڈ کے اگینسٹ وائف کی طرف سے شرائط آتی ہیں. تو ان شرائط یا ان موسٹ کیسز ہم نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈس بھی کچھ شرائط لکھواتے ہیں. اب یہ آپ کو سننے میں کچھ عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے شرائط لکھائی جاتی ہیں جو کہ شوہر پہ بائنڈنگ ہوتی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے شرائط لکھائی جاتی ہیں جو کہ بیوی پر بائنڈنگ ہوتے ہیں. تو یعنی یہ شرائط اگر کسی بھی وجہ سے کورٹ میں چیلنج ہو جائیں تو کورٹ ان شرائط کو نہیں مانتی. اس پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا کلیئر ججمنٹ ہے کہ نکاح نامے کے اندر صرف اور صرف حق مہر کی رقم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایز پر لا ہے. ہسبینڈ پابند ہے حق مہر دینے کا، ہسبینڈ پابند ہے نان نفقہ دینے کا. انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ نکاح نامے میں لکھی نہیں جاتی. اگر نہیں حق مہر تو لکھا جاتا ہے لیکن مینٹیننس یا نان و نفقہ نہیں لکھا ہوا نکاح نامے کے اندر تو بھی ہسبینڈ پابند ہے. لکھا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہوا تو بھی ہسبینڈ اسے بری نہیں ہو جاتا کہ بری زمانی ہوتا کہ وہ نہیں دے گا. اور بچوں کی مینٹیننس یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ بچے پیدا ہوں گے تو ہسبینڈ ہی ان کا مینٹیننس پرووائڈ کرے گا. تو دا باٹم لائن جو سوال جس پوائنٹ سے یہ میں نے شروع کیا تھا کہ نکاح نامے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی شرائط جو لکھی ہوتی ہیں ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. کورٹ میں اگر چیلنج ہو جائے تو کورٹ ان کو نہیں مانتی. تھینک یو.